ہندوستان کے وزیر اعظم تھے نہرو، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اتنی دیر میں تو میں اپنی دھوتی چینج نہیں کرتا جتنی دیر میں پاکستان میں سرکار بدل جاتی ہے. تو یہ مذاق گویا کہ انہوں نے اڑایا ہمارے جو یہاں پر احوال تھے، جو حالات تھے. ایک ریسنٹ ٹریجڈی ہوئی، ایک قتل ہوا اسلام آباد میں، بڑا مشہور نور مقدم کا جو قتل ہوا. اب یقین جانے مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یہ جو آن لائن کچھ یوٹیوب کے اوپر بڑے مشہور چینلز بن چکے ہیں یار، ریحان بھائی وہ بھی کہ جی شیطان پرست بیرونی قوتیں، شیطان پرست قوتوں نے یہ کرایا، وہ شیطان کو قربانی کر رہا تھا، خفیہ طاقتوں نے یہ کیا، خفیہ طاقتوں نے وہ کیا. مجھے بڑا دکھ ہوا. پچھلے دنوں ایک جگہ پہ میں تھا، ایک نوجوان سے گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے کہا بیٹا تم نے نماز پڑھی تھوڑی دیر پہلے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا جانتے ہو آج سے چند 100 برس یعنی حضور سے پہلے صورتحال یہ تھی، اللہ کا نام لینے کے اوپر قتل کر دیا جاتا تھا. اس سے زیادہ بھیانک صورتحال ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ منفی صورتحال ہو سکتی ہے؟ ہم اطمینان سے اللہ کا نام لیتے ہیں، مغرب ممالک میں جا کے لیتے ہیں. تو میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور اپنی قوم کو دیکھتا ہوں تو صحیح ترین تعبیر، شاید یہ بہت تلخ ہو اور بہت تلخ لگے گی آپ کو، لیکن اس کے سوا مجھے کوئی تعبیر سمجھ میں نہیں آتی. جب میں اسلامی تعلیم کو دیکھتا ہوں اور اپنے انفرادی اور اجتماعی رویوں کو دیکھتا ہوں تو ایک ہی لفظ ذہن میں آتا ہے، منافقت. اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ ذہن میں نہیں آتا. اور کسی کو برا لگا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. یہ بٹر ٹروتھ ہے، لیکن بہرحال یہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ماننا پڑے گا کہ کہتے کچھ ہیں، اس کے سوا جو ہے کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. 14 اگست جو ہے وہ آ رہی ہے، اور 14 اگست ایک بڑا اسپیشل دن ہے پاکستان کے لیے کہ ہم وجود میں آئے 14 اگست 1947 کو. تو آج کی بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہم کریں گے ہمارے بڑے پیارے دوست ریحان یوسفی کے ساتھ. ابو یحییٰ کے نام سے آپ ان کو جانتے ہیں کہ ہمارے جو حالات ہیں پاکستان کی یا جو رہے ہیں، وی ہیو ٹو ایڈمٹ کہ جہاں ہمارے اندر بہت بہت اچھی چیزیں بھی ہیں ایز پیپل، ساتھ یہ بہرحال ماننا پڑے گا کہ ہمارے ملک کے حالات، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ سوشل ہوں، چاہے وہ اداروں کے حالات ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، اکنامک ہوں، وہ آئیڈیل نہیں ہے. بلکہ کچھ ایریاز میں تو ہم بہت ہی پیچھے ہیں، بہت بدحال ہیں. تو مجھے یہ فیل ہوا کہ ہم جب ڈسکس کرتے ہیں ملک کے حالات تو ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں عام طور پہ. ہم لوگ ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، یا اللہ تعالیٰ کی کیا قوانین ہیں جو قوموں کے لحاظ سے ہیں، ان کے عروج کے، زوال کے، ان کی بدحالی کے، یا ان کے خوشحال ہونے کے، وہ اللہ تعالیٰ والا پارٹ ہم ڈسکس نہیں کرتے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب سے میں پیدا ہوں، ایک تو پاکستان تباہی کے دہانے پہ، کبھی اس طرح مطلب بہت بہتر بھی ہوئے کئی چیزوں میں، لیکن we're not really there even after more than 70 years. تو ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. میرے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی موجود ہیں، ریحان یوسفی. آپ ان کو جانتے ہیں ابو یحییٰ بھائی کے نام سے. السلام علیکم ریحان بھائی، آئی ہوپ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. السلام علیکم. الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، آپ اچھے ہیں؟ اللہ کا شکر جی. ایک تو 14 اگست جو ہے وہ آ رہی ہے، آپ کو بھی ہماری آزادی بہت مبارک ہو. خیر مبارک جی، آپ کو بھی مبارک. بہت سے لوگ آپ کو دینی حوالے سے جانتے ہیں آپ کی کتب کی وجہ سے، لیکن یہ بڑا سرپرائزنگ ہوگا کہ آپ کا ایم فل کس چیز کے اندر تھا بھلا؟ سوشل سائنس میں میرا ایم فل تھا. میری تعلیم بڑی متنوع نوعیت کی رہی ہے، تو میرا کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز بھی ہے، علوم اسلامیہ میں بھی ہے، پی ایچ ڈی میرا علوم اسلامیہ میں ہے، لیکن بیچ میں سوشل سائنس میں ایم فل تھا. بلکہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو کم لوگ عام طور پہ واقف ہیں، کہ میں نے اپنے جب تصنیفی سفر کا آغاز کیا اور کوئی کتاب میں نے جب لکھی، تو پہلی جو کتاب لکھی تھی وہ اصلاً مذہب کی کتاب نہیں تھی، بلکہ وہ پاکستان کے اوپر میں نے ایک کتاب لکھی جس کا اصل موضوع تو یہ تھا کہ دنیا میں جو عروج و زوال کا قانون کیا ہے، وہ سیکولر پہلو سے بھی کیا ہے، کس طرح سوشل سائنٹسٹ اسے بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کیا چیزیں اس میں بیان کی ہیں. اور پھر میں نے پاکستان کے اوپر اسے اپلائی کیا تھا اور پاکستان کے بارے میں پورا لائحہ عمل پیش کیا تھا. تو یہ کتاب عروج و زوال کا قانون اور پاکستان کے نام سے میری ابتدائی کتاب ہے، جو سن 2004 میں شائع ہوئی تھی. تو یہ میری پہلی تصنیف تھی. اور تاریخ میرا ایک خصوصی شعبہ ہے انٹرسٹ کا، اس کے علاوہ سماجیات، اور ظاہر ہے کہ اپنا ملک تو ہر شخص کو بڑی محبت ہوتی ہے، تو کچھ نہ کچھ طالب علمانہ میرا ایک زاویہ نظر رہا ہے. تو آپ کی مہربانی سے آج اس کو بھی شیئر کرنے کا موقع مل جائے. ریحان بھائی یہ بہت ضروری ہے. آپ نے شاید سنا ہوگا، میں نے انٹرو میں جو باتیں کی
کہ جی ہمارے جی جس طرح کے حالات ہیں. دیکھیں ہماری ایک ملک کی کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے, نظریہ ہوتا ہے, بہت اچھی بات. ملک کا یا اسٹیٹ کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ عوام کی فلاح, کہ ان کو انصاف دیا جائے, ان کی جان مال عزت کی, ان کی آبرو کی حفاظت ہو اسٹیٹ کی جانب سے, ان کو اکنامک اپرچونٹیز ایسی میسر ہوں کہ وہ غربت میں نہ رہیں, سوشل جسٹس ملے, لیگل ہر طرح کا جسٹس ملے ان چیزوں کے اندر, اور بیسک انفراسٹرکچر, بیسک سہولیات جو ہیں وہ ملے. ان چیزوں میں ٹھیک ہے ہم کافی ملکوں سے آگے ہوں گے. ہم بینگ 97% جو مسلمان ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں, مسنگ ہوتا ہے ان ڈسکشنز میں اللہ تعالیٰ کا ایسپیکٹ, کہ آخر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ملک ہو یا چاہے وہ غیر مسلم ملک ہو. ان کی طرف سے مطلب ہم تو مانتے ہیں نا کہ اس ہستی کے پاس پوری کائنات کا کنٹرول ہے, یعنی کہ اگر کوئی قوم بدحال ہے, کوئی قوم برے حالات کا شکار ہے, تو وہ بھی ان کی اذن سے ہے, اور کوئی قوم ترقی کر رہی ہے مسلمان غیر مسلم, تو وہ بھی ان کے قانون کے مطابق ہو رہا ہے. تو آج ریحان بھائی وی اسٹارٹ دا ڈسکشن کہ پاکستان کے حالات کے تناظر میں اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں, جو ہمیں قرآن پاک سے پتہ چلتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحیح فرمودات ہیں ان سے بھی روشنی پڑتی ہے ان کے اوپر, اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں افراد کے لیے بھی اور قوموں کے لیے بھی, ان کے پرسپیکٹو سے ہم کیسے حالات کو دیکھتے ہیں پاکستان کے؟ دیکھیے, جس وقت پاکستان وجود میں آیا تو یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی ریاست اور سب سے بڑی مسلم مملکت کے طور پہ وجود میں آیا, اور بڑا یہ جو خطہ ہے, بڑا ہی زرخیز یہ خطہ رہا ہے پچھلے کئی ہزار برسوں میں, دنیا کا دولت مند ترین یہ خطہ رہا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں, مغلیہ سلطنت کے زمانے میں دنیا کی سمجھے کہ 1/4 جو پیداوار تھی, آمدنی تھی, وہ اس خطے کی آمدنی تھی. اور پھر جس وقت انگریز یہاں پہ آئے ہیں, انہوں نے ظاہر ہے کہ ایکسپلائٹیشن بہت کی یہاں پر, بہت کچھ یہاں سے کہا جاتا ہے کہ 40 ٹریلین یا 400 ٹریلین, جس وقت ذہن میں ایگزیکٹ فگر نہیں رہا, یہاں سے وہ لے کے گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب وہ یہاں سے گئے ہیں تو بہرحال ان کی وجہ سے بہت غیر معمولی انفراسٹرکچر یہاں پر موجود تھا. آبپاشی کا دنیا کا سب سے بڑا نظام یہاں پہ موجود تھا, ریلوے کا سسٹم یہاں پر بہت بڑا موجود تھا. اچھا, جدید تعلیم کا ایک اسٹرکچر یہاں پر قائم ہو گیا تھا, اور نہ صرف قائم ہو گیا تھا بلکہ ہمارے ہاں علی گڑھ موومنٹ کے زیر اثر تعلیم کا ایک بہت ذوق بھی لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا تھا. تو ایک بہت ہی بڑا پوٹینشل تھا جو سامنے آیا تھا, اور ہم نے ایک عظیم طریقے سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا. ملک کچھ مسائل بھی ہوئے لیکن ایک صحیح ڈائریکشن میں بڑا بھی, یعنی بعض پہلوؤں سے معاشی طور پر اگر میں خاص طور پر ذکر کروں تو ایک زمانے میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ 60 کی دہائی میں جنوبی کوریا کے ماہرین نے یہاں پر آ کے ہمارا جو 5 سالہ منصوبہ ہے اس کو کاپی کیا تھا, اور انہوں نے پھر اس کو لے آ کے وہاں اپنے ملک میں اس کو اپلائی کیا. اور آپ کو یہ جان کر شاید حیرت ہوگی کہ اس وقت جنوبی کوریا کا جو GDP ہے وہ پاکستان سے 6 گنا زیادہ ہے, اور آبادی بہت کم ہے. یعنی وہ تقریباً $2 ٹریلین ان کا سالانہ GDP, اور ہمارا $280 بلین کے لگ بھگ ہے, تو 6 گنا زیادہ ان کا ہم سے GDP ہے. تو وہ ہم سے گویا کہ آگے نکل گئے, لیکن ہمارا آغاز بہرحال بہت شاندار تھا. پھر ظاہر ہے کہ ایک بڑی فوجی حیثیت بھی ہماری تھی, بہت ساری چیزیں تھیں, یہ پازیٹیو پوائنٹ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے. لیکن کچھ مسائل ہیں جو گریجولی پھر پیدا ہونا شروع ہوئے. ان میں سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پر ہماری جو سیاسی قیادت تھی, اس میں سے جو ٹاپ لیڈرشپ تھی, اس کا فوراً ہی انتقال ہو گیا. قائد اعظم آپ جانتے ہیں کہ ان کا انتقال فوراً ہوا پاکستان بننے کے 1 سال کے بعد. اسی طریقے سے جو بعض بڑے لیڈر رہنما تھے ان کا پاکستان بننے سے پہلے انتقال ہو گیا تھا. اسی طریقے سے لیاقت علی خان جو ہمارے سمجھے پرائم منسٹر تھے اور بڑے غیر معمولی آدمی تھے, ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. تو یہاں سے پھر صورتحال اصل میں ڈیریل ہونا شروع ہوئی ہے. اور سب سے پہلے مسئلہ آیا ہے جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا مسئلہ آیا ہے. جو ہندوستان کے وزیر اعظم تھے نہرو, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اتنی دیر میں تو میں اپنی دھوتی چینج نہیں کرتا جتنی دیر میں پاکستان میں سرکار بدل جاتی ہے. تو یہ مذاق گویا کہ انہوں نے اڑایا ہمارے جو یہاں پر احوال تھے, جو حالات تھے. تو یہ صورتحال ہمارے یہاں پہلے سیاسی طور پہ خراب ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بڑے قائدین کے انتقال کے بعد جو لیڈرشپ تھی وہ گرچہ وہ اس صورتحال کو ہینڈل کر سکتی تھی, لیکن یہاں پر انفارچونیٹلی ان میں سے بعض لوگ تھے اور جنہوں نے جو آپ کی بیوروکریسی ہے
اس کے اوپر انہوں نے ڈیپینڈ کرنا شروع کیا، اور پہلے سول بیوروکریسی کے اوپر اور پھر ملٹری بیوروکریسی انوالو ہوئی. اس کے نتیجے میں ملک میں مارشل لا لگا، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب مارشل لا لگا ہمارے ملک کے اندر تو گرچہ اس کے ہم نے بعض ثمرات اس پہلو سے دیکھے کہ اسٹیبلٹی آئی، معاشی پالیسیوں میں چونکہ ایک تسلسل آ گیا تو پھر بہت ترقی بھی ہوئی ہے. اشرا ترقی اسے عام طور پہ کہا جاتا ہے. بڑے بڑے جو اس وقت انفراسٹرکچر ہمارے یہاں موجود ہیں، بڑے بڑے ڈیم جو موجود ہیں اسی زمانے میں بنے تھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جو میجورٹی حصہ تھا ویسٹ پاکستان ایک یہ ہے، اور اس زمانے میں جو ایسٹ پاکستان کہلاتا تھا اور جو اس وقت بنگلہ دیش ہے، جو میجورٹی کا حصہ تھا، وہاں کے لوگوں میں شدید قسم کا احساس محرومی پیدا ہوا. اور پھر آخرکار اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1971 میں ہمارا ملک جو ہے وہ 2 لخت ہو گیا. تو یہ ایک عروج سے یا ایک ترقی سے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی جو سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے حاصل کی تھی، کہ ایک وطن انہوں نے حاصل کیا تھا. لیکن زوال کا ایک سفر تھا جو یہاں تک ہوا، اور اس کے بعد بھی صورتحال کوئی بہت اچھی ہمیں نظر نہیں آتی. یعنی ہمیں جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے وہ سن 80 کی دہائی سے ہم دیکھتے ہیں. پہلے 70 کی دہائی میں ہماری جو معاشی ترقی تھی وہ صورتحال بدلنے شروع ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں جو ایک صنعتی ترقی جتنی بھی تھی اس کو پرائیویٹائزیشن کا ایک پروسیس کے ذریعے سے گویا کہ روک دیا، اس پر یہ الٹا گھما دیا گیا. دنیا بھر میں ہم جانتے ہیں کہ 2 سسٹم موجود تھے یہ کولڈ وار کے زمانے میں. ایک یہ سوشلسٹ بلاک تھا اور ایک جو تھا وہ آزاد معیشت کا بلاک تھا. تو ہماری آزاد معیشت کے اصول پہ ہی کام ہو رہا تھا، لیکن ہماری انفارچونیٹلی سن 70 میں یہ قدم اٹھایا گیا کہ کم و بیش تمام اہم اداروں کو قومی لیا گیا، اور جو ترقی تھی اس کے نتیجے میں وہ رک گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو پرائیویٹ معیشت ہوتی ہے، یہ جو لوگ کمپٹیشن جب کرتے ہیں اور مارکیٹ اکانومی جب ہوتی ہے تو اس میں بہت بڑا انسینٹیو موجود ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ پھر ترقی آگے بڑھتی ہے، اور وہ ترقی کا عمل پھر ہم رک گیا. گرچہ اس زمانے میں بہت بڑی تعداد میں جو پیسہ تھا پاکستانی سعودی عرب گئے ہیں یا عرب ممالک گئے ہیں، بہت بڑی تعداد میں پیسہ آ رہا تھا. تو اس کے نتیجے میں معاشی طور پر وہ جو کسی نہ کسی درجے میں خوشحالی تھی وہ برقرار رہی. لیکن ڈاؤن فال شروع ہوا تھا جو سن 80 کی دہائی میں ہمیں پھر پوری طرح نظر آتا ہے. میں اب اس پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے 97% ہمارے لوگ بلیو ان اللہ تعالیٰ، اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت. تو اب اللہ تعالیٰ کا بھی ایک پرسپیکٹو ہے، چاہے وہ افراد کی عزت ہو، ذلت ہو، پراسپیرٹی ہو، یا افراد کی بدحالی ہو، لیکن قوموں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ معاملہ کرتے ہیں ان کی پراسپیرٹی میں یا ایڈورسٹی کے اندر. تو اگر ہم دیکھیں اپنے حالات کو، بہت سے ملکوں سے اگین اچھے ہیں، بالکل نا امیدی کی بات بھی نہیں ہے، لیکن میجورٹی سے ہم بہت پیچھے بھی ہیں. کس لحاظ میں پیچھے ہیں؟ سوشل جسٹس کے لحاظ سے، اکنامک جسٹس کے لحاظ سے. ہماری سیاست کو اگر دیکھا جائے بہت ڈیگریڈ ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ لوگ امپیونٹی سے بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں لیڈران کو اپنے ڈیفینڈ کرنے کے لیے، پارٹی نیریٹیوز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اور اس کے لیے کوئی کورٹ جانے کی ضرورت نہیں، سامنے پتہ لگ رہا ہوتا ہے، اور وہ جھوٹ ایکسیپٹ بھی ہو چکا ہے. پھر معاشرتی برائیاں اس حد تک ہمارے اندر بڑھ چکی ہیں کہ وہ خبریں ریحان بھائی جو شاید 10 15 20 سال پہلے سن کے لوگوں کے دل دہل جاتے تھے، وہ خبریں اب ہیڈ لائنز کی زینت بھی نہیں بنتی، وہ بس کچھ آرٹیکلز آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ. میں بہت آواز اٹھایا کرتا تھا ایک معاملے میں، بہت ایکٹیویزم کرتا تھا، جیسے زینب کا ایک کیس ہوا تھا، لیکن میرا دل ٹوٹ گیا کہ جب زینب کے کیس پہ آواز بہت اٹھی، وہ حل ہوا، لیکن اس کے بعد 100 سے زیادہ زینب تو ہیں وہ میں کاؤنٹ کر چکا ہوں. یہاں پہ معاشری طور پہ بھی ہم بہت پیچھے ہیں، یعنی کہ غربت بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی کلیئر ایک آیت تو ہے، وہ تو ہر لے مین کو پتہ ہے قرآن کے اندر، کہ کسی قوم کی اللہ تعالیٰ حالت نہیں بدلتے جب تک وہ اپنا رستہ خود نہ بدل دے. تو اب اسپیسیفکلی اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ آخر وہ رستہ کیا ہے جس کے اوپر اگر ہم ڈلیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ریلیف آئے گا. کیونکہ یہ بہرحال ہم مانتے ہیں کہ چاہے ہمارے اوپر برے حالات ہوں یا اچھے حالات ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہو سکتا. کون سا رستہ ہے وہ جہاں پہ ہم چلیں تو بہتری آ سکتی ہے؟ اور یہاں پہ میں دینی طبقے کا بھی ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دینی طبقہ بھی
डिटीरियोरेट करता गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जहाँ दीनी तबके ने, उलमा ने अफराद की ग्रूमिंग करनी थी, अफराद की तरबियत करनी थी, वो तबका लग गया निज़ाम चेंज करने के ऊपर कि शायद हम पूरा निज़ाम चेंज करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और अफराद की तरबियत बिल्कुल ही पसे पुश चली गई। कानून बना देंगे तो शायद बेहतरी आ जाएगी। और ये बीमारी बल्कि सबको है कि जो भी बेहतरी लाना चाहता है वो सियासत की तरफ देखता, तो नतीजतन अफराद जो है वो बिल्कुल ही उनकी तरबियत पीछे रहेगी। आपके ख्याल से वो कौन सा रास्ता है जो अल्लाह ताला ने कुरान में जिसकी तरफ इशारा किया कि जिस पे अगर कोई कौम चले, अपनी रविश बदल के चले, तो अल्लाह ताला शायद हमारे हालात को बेहतर डायरेक्शन में गामजन करते हैं? जी रेहान भाई। देखिए, इसमें दो चीजें हैं जो हमें समझ लेनी चाहिए। एक तो ये कि हैसियत मुसलमान हमारा एक मुकाम है, एक स्टेटस है हमारा। अच्छा, हमारा मामला ये है कि हम आम मुसलमान भी नहीं हैं, बल्कि इससे आगे बढ़कर हमने इस्लाम की गोया के ओनरशिप ले रखी है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जो कुछ लिख रखा है, दुनिया में जिस तरह हम अपने आप को इस्लाम के नुमाइंदे के तौर पर पेश करते हैं, तो ये मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र है। हो सकता है कोई शख्स इत्तेफाक करे ना करे, लेकिन मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जिस वक्त कोई कौम इज्तिमाई तौर पर दुनिया के सामने अपने आप को इस्लाम के नुमाइंदे के तौर पर पेश करना शुरू कर देती है, तो फिर अल्लाह ताला उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, और फिर उसको यानी दुनिया के अंदर ही सरजनिश की जाती है अगर वो उस मतलूबा किरदार का मुजाहिरा ना करे जो मतलूब है। तो एक तो ये पहलू है जिस पर मैं तफसील से भी थोड़ी देर में बात करूंगा। दूसरा भी एक और पहलू है, वो ये कि मुसलमान और कौमी हैसियत में इस्लाम के अलमबरदार होने के अलावा बहरहाल दुनिया में कौमों के उरूज व ज़वाल का एक ज़ाब्ता है, और दुनिया में सिर्फ मुसलमान कौमी तो नहीं बसती ना, और कौमें भी हैं भाई, वो भी तो उरूज हासिल कर रही है ना, वो भी ज़वाल पजीर हुई हैं, और उस पर बड़े बड़े लोगों ने लिखा है। स्पिंगलर की मशहूर किताब है डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, इसके अंदर उसने बड़ी तफसील से इस चीज को जेर बहस लाया है। इसी तरीके से टॉइन बी ने इसको मौजू बनाया है, और इस पर बड़ी उसने मुख्तलिफ तहजीबों का मुताला किया, ग़ालिबन 29 तहजीबों का उसने मुताला किया अपनी किताब के अंदर, और ये बताया कि फिर उरूज ज़वाल के कवानीन क्या हैं। तो मैं दोनों चीजों का अब तफसील से जायजा पेश करूंगा कि अल्लाह ताला के पर्सपेक्टिव से क्या चीजें चेंज होनी चाहिए, और ये कि कौमी तौर पर जो कौमों के उरूज ज़वाल का कानून है वहां पर क्या चीजें बेहतर होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपने जो बात कही है, देखिए मैं तो इससे भी ज्यादा सूरत हाल को संगीन देख रहा हूँ। यानी मैंने जो बात अर्ज की थी, वो ये बात अर्ज की थी कि सन 80 का दहाई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि जहां पर पाकिस्तान गोया के ज़वाल के गड़े में गिरा। इससे पहले तो ज़वाल की ढाल के ऊपर हम थे, ढलान के ऊपर हम थे, लेकिन वो ढलान जो है गड़े के अंदर तब्दील हुई है। उसके बाद इशारिये मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि वो इतने प्रोमिनेंट है कि हर शख्स को नजर आ जाएंगे। यानी माशी तौर पर आप देखें तो पाकिस्तान बनने के वक्त 3 रुपए का डॉलर था, जो सन 87 में 17 रुपए का था, और अब आप देख लीजिए 40 वर्षों में 14 रुपए का फर्क पड़ा, और 35 वर्षों में अब 150 रुपए का फर्क पड़ चुका है। इसी तरीके से आप सियासी तौर पे हम ये बात जानते हैं कि जो हमारी सूरत हाल, उसको तो जो कि आपने बहुत तफसील से बताया, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। मैं समाजी तौर पर बात हवाले आपके सामने पेश करूंगा ताकि लोगों को सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा हो कि मैं जहां से देख रहा हूँ असल ज़वाल हमारा समाजी है। आप ये देखिए कि जो समाज के मुख्तलिफ शोबे, मिसाल के तौर पर तालीम में हम वो लोग हैं जिनका तालीम का स्ट्रक्चर बड़ा गैर मामूली था। मैंने शुरू में अर्ज किया था कि अंग्रेज एक इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के गए थे, फिर हमने अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर अलीगढ़ तहरीक के तहत बनाया था, और उसमें सूरत हाल ये है कि आप हों या मैं हूं, कोई भी अपने बच्चों को किसी सरकारी स्कूल में नहीं भेजेगा, और एक शख्स अपने बच्चों को तालीम दिलाना चाहे तो उसके पास वसाइल नहीं है कि वो अच्छी तालीम दिला सके। सेहत के जो मामला हैं हम जानते हैं किस जगह पे पहुंचे हुए हैं कि अगर किसी शख्स के घर में कोई शख्स बीमार हो जाए तो दिवालिया हो जाता है पूरे खानदान का, अगर कोई बड़ा मर्ज लाहक हो जाए। इसी तरीके से आप देखिए कि हमारी यहाँ जो सूरत हाल फरून लतीफा के अंदर है, एक जमाने में कितने बड़े बड़े नाम थे, मुश्ताक अहमद यूसुफी थे, फैज थे, इब्न इंशा थे, फराज थे, अशफाक अहमद थे, बानो आपा थी, ये बड़े बड़े लोग थे, और फिर सूरत हाल हम जानते हैं क्या है। इसी तरीके से सहाफत एक जमाने में बड़ा मेयार था, अब ना मेयार है ना इतबार है। कुछ सियासत की बात हो चुकी, तो ये कई पहलू हैं। अच्छा, खेल का जिक्र ले लीजिए, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है। हम दुनिया के 4 खेलों के अंदर वर्ल्ड चैंपियन थे, स्नूकर में, क्रिकेट में, हॉकी में, स्क्वॉश के अंदर। अब सूरत हाल ये कि ओलंपिक में हमारे यहाँ 22 करोड़ की आबादी है और 10 लोग जाते हैं। तो ये हमारी इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। अगर हमने अपनी रवैये को नहीं बदला तो हमारी यहाँ जो एक नुक्ता नजर है ना कि पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है, तो इस दुनिया में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कोई मुल्क दुनिया हमेशा में कायम रहने के लिए नहीं बना।
آپ نے جو پوچھا ہے اصل بات کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں قوموں کا حساب برابر کر دیتے ہیں. یعنی افراد کا محشر تو قیامت کے دن قائم ہوگا، قوموں کا محشر یہی دنیا ہے. تو وہ قانون سمجھ لیجیے جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ سزا جزا کرتے ہیں اس دنیا کے اندر. اس قانون میں ایک چیز تو اسلام کے پہلو سے ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہم نے چونکہ اونرشپ لے رکھی ہے اسلام کی، جب کوئی قوم آگے بڑھ کے اونرشپ لے لیتی ہے تو ویسے تو شاید اللہ تعالیٰ اگنور کر دیں اس کو، جو عام قانون ہے اس کے حوالے کر دیں، لیکن جب دنیا میں خدا کے نمائندے بن کے پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے نا کہ اسلام کے نمائندے ہیں بھی یا نہیں ہے، دنیا کو یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اس اعتبار سے جب آپ دیکھتے ہیں تو میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور اپنی قوم کو دیکھتا ہوں تو صحیح ترین تعبیر، شاید یہ بہت تلخ اور بہت تلخ لگے گی آپ کو، لیکن اس کے سوا مجھے کوئی تعبیر سمجھ میں نہیں آتی. جب میں اسلامی تعلیم کو دیکھتا ہوں اور اپنے انفرادی اور اجتماعی رویوں کو دیکھتا ہوں تو ایک ہی لفظ ذہن میں آتا ہے، منافقت. اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ ذہن میں نہیں آتا. اور کسی کو برا لگا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. یہ بٹر ٹروتھ ہے، لیکن بہرحال یہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ماننا پڑے گا کہ کہتے کچھ ہیں، اس کے سوا جو ہے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اچھا یہ مسئلہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے، یہ جو منافقت کا مسئلہ؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتا ہے قرآن مجید میں کتنے سخت کمنٹ کیے منافقت کے اوپر. یعنی وہ کفر کے بارے میں اتنے سخت نہیں ہے جتنا منافقت کے بارے میں ہے کہ منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے پست طبقے کے اندر ہوں گے. تو یہ پرابلم کہاں سے پیدا ہوا؟ دیکھیں منافق کیا ہوتا ہے، کیریکٹر لیس پرسن ہوتا ہے. تو ہماری قوم کا جو مسئلہ ہے وہ کیریکٹر ختم ہوا ہے. اور کیریکٹر کیوں ختم ہوا ہے؟ کیریکٹر اس لیے ختم ہوا ہے، دیکھیے کہ ہمارے یہاں جو تربیت کے جتنے بھی ادارے تھے جو ایک زمانے میں بڑے فنکشنل تھے، اس میں بہت لوگ تھے. یعنی اس میں والدین ہوتے تھے، اس میں خاندان کے بزرگ ہوتے تھے، اس کے اندر محلے والے ہوتے تھے، اس میں علماء تھے، اس میں دانشور تھے، اس میں صوفیہ تھے، اس میں بہت لوگ تھے. سب کے سب کردار سازی کر رہے ہوتے تھے. اس لیے آپ دیکھ لیے کہ جو بھی ہمارا، میں نے عروج کا زمانہ بیان کیا ہے، اس نسل کی خوبی کیا تھی کہ وہ صاحب کردار لوگ تھے. 80 کی دہائی سے اصل میں جو فکر غائب ہوئی ہے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کردار کے بجائے اصل میں تربیت کی جو اساس قرار پا گئی ہے. اول تو تربیت ہوتی نہیں ہے، یعنی اول تو زیادہ تر سماج کی تربیت ہوتی نہیں ہے. وہ تربیت کے سارے ادارے یا تو ڈس فنکشنل ہو چکے ہیں، معطل ہو گئے ہیں، یا پھر اس کی جو تربیت کی کچھ اگر اساس ہے تو وہ ظاہر پرستی ہے. یعنی ایک حلیہ ہے جو کسی شخص کو، میں ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کسی نیک مرد اور خاتون کو ڈیفائن کرنا چاہیں یا اس کا تصور ذہن میں لانا چاہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ حلیہ آئے گا یا کردار آئے گا؟ تو میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، میں ایک مذہبی آدمی ہوں اور وہ حلیہ بھی جو تھا وہ میرا آخری درجے میں ایک زمانے میں رہا ہے کہ امامہ بھی تھا اور لمبی داڑھی بھی تھی اور سب کچھ. لیکن میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ ہماری یہ معیار یہ ہے کہ جب بھی کسی نیک آدمی کا تذکرہ آئے گا تو اصل میں آپ کے ذہن میں حلیہ آئے گا، کردار نہیں آئے گا. اور یہ چیز قرآن مجید کو کبھی کھول کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر کردار ہے جس کو میرا قرآن کا مطلوب انسان میں لکھ دیا. حلیہ زیر ویسی نہیں ہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فیصلے سنا رہا ہے جنت جہنم کے، اپنا مطلوب انسان بتا رہے ہیں، اعلیٰ انسان بتا رہے ہیں، تو وہ کردار کو زیر بحث لا رہے ہیں. اس کردار میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بندہ خدا سے کس درجے میں سنسیئر ہے، اس سے کتنا زندہ تعلق. اس میں کہیں زیادہ اس کا تذکرہ ہے کہ بندوں کے ساتھ آپ کیسے ہیں، اس کہیں زیادہ اس کا تذکرہ ہے کہ آپ کے اخلاقی معاملات بندوں کے ساتھ کیسے ہیں. تو قرآن مجید تو بھرا ہوا اس چیز سے بتانے سے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے. ہمارے ہاں وہ چیزیں، تربیت کے جتنے بھی ادارے اس وقت فنکشنل ہیں وہاں پہ وہ معیاری نہیں ہے. تو یہ ایک انتہائی سنگین چیز ہے. پھر جو دوسرا اس کے اندر مسئلہ تھا کہ اس سے پہلے جو ہمارے یہاں معاملات ہوتے تھے وہ یہ ہوتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ خارج میں بھی کچھ نہ کچھ اہداف ہیں، لوگ قوم اور ملت کے بارے میں بھی فکر مند رہتے تھے، لیکن بہرحال جو اپنی ذات ہے، اپنی ذات کے علاوہ اپنے ارد گرد سے غافل نہیں رہتے تھے. اصل میں ان کا میدان عمل، ان کا اپنا قریبی سرکل ہوتا تھا. اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اس کے بجائے فوکس کیا ہو گیا ہے، جو تربیت ہوئی ہے کہ نظام کو بدلنا، یعنی سسٹم کو چینج کرنا اصل میں یہ ہدف بن گیا ہے. آپ کو قرآن مجید کو کھول کے دیکھیں، یہ اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی وہاں پہ تو بات جو ہوتی ہے تزکیہ نفس کی بات ہوتی ہے. تزکیہ نفس کا مطلب ہوتا ہے اپنی شخصیت کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. اور جو ذمہ داری، لازمی ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ تواصی بالحق، تواصی بالصبر کی ڈالی گئی. یعنی تو اپنے قریبی حلقے کے اندر لوگوں کو واضح و نصیحت کرتے رہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، خیر و شر کا شعور جو ہے لوگوں میں زندہ رکھو. جو 2 گز کی زمین تمہارے پاس ہے وہاں پر کوئی فصل بونی ہے تو بو، وہاں پہ ہم لوگ کچھ فصل بوتے نہیں ہیں، اور دوسروں کی جو کئی ہزار ایکڑ کی زمین ہے وہاں پہ ان کو مشورے دیتے رہتے ہیں. تو یہ وہ دوسرا مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں پیدا ہوا ہے اور جس نے یہ سمجھیے کہ کریکٹر کو ختم کر دیا ہے. اس لیے کہ کردار تو پھر اس طرح پیدا نہیں ہوتا نا. تیسری جو چیز ہوئی ہے جو کریکٹر کو ختم کرنے والی ہوئی ہے، جسے کریکٹر
ایسوسینیشن میں کہوں گا کہ ہم نے اپنی قوم کا کیا ہے، وہ یہ کہ منفی انداز فکر کا ہم نے شکار کر دیا اپنی قوم. ہر طرف منفی باتیں، ہر طرف منفی تذکرے، یعنی کوئی خیر ہمیں نظر ہی نہیں آتا، کوئی اپورچونٹی ہمیں نظر ہی نہیں آتی. اچھا ہم یہ بات بھی نہیں جانتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا حصہ ہے. یہ مسائل ہوتے ہیں، نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. میں یقین کریں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے قصے سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ سازش ہو رہی ہے، یہ مسئلہ ہو رہا ہے. آج کل آپ کو پتا کووڈ ہے، اس کے حوالے سے کہ تو میں لوگوں سے سوال کرتا ہوں. میں نے پچھلے دنوں ایک جگہ پہ میں تھا، ایک نوجوان سے گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے کہا بیٹا تم نے نماز پڑھی تھوڑی دیر پہلے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا جانتے ہو آج سے چند 100 برس یعنی حضور سے پہلے صورتحال یہ تھی، اللہ کا نام لینے کے اوپر قتل کر دیا جاتا تھا. اس سے زیادہ بھیانک صورتحال ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ منفی صورتحال ہو سکتی ہے؟ ہم اطمینان سے اللہ کا نام لیتے ہیں، مغرب ممالک میں جا کے لیتے ہیں. دنیا میں جو ممالک اسلام کے خلاف ہم سمجھتے ہیں سازشیں کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ اطمینان کے ساتھ مسجدیں بناتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. آپ کو وہاں پر اپنا دین پھیلانے کی اجازت ہے. کتنی پازیٹیو صورتحال ہے. اچھا لوگ شکایتیں ختم نہیں ہوتی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پنکھوں میں آپ بیٹھتے ہیں، یہ جو اے سی میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ جانتے ہیں نہ پیغمبر بیٹھے ہیں اس کے اندر، نہ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بیٹھ سکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولتیں دے دی. پرانے زمانے میں اگر آپ کے دانت میں درد ہو جاتا تھا تو آپ کو پتا ہے زنبور سے دانت کھینچ کے باہر نکالتے تھے، اور وہ چیخیں آدمی کی آسمان تک پہنچتی تھی. اور اینستھیزیا بھی نہیں ہوتا تھا. اینستھیزیا کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، کوئی تصور. زنبور سے کھینچ کے نکالتے تھے، تو اینستھیزیا کہاں سے ہوگا؟ اللہ نے بہت آسانیاں پیدا کر دی. کتنی آسانیاں دی ہیں. تو اب آپ دیکھیے جب آپ آسانیوں کو دیکھیں گے پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ اسلام کے لیے پریشان رہتے ہیں. اسلام کا اللہ نے حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اسلام پچھلے کئی سو برس سے اقتدار نہیں ہے مسلمان، لیکن پرنٹنگ پریس سے ہماری کتابیں محفوظ ہیں، قرآن بھی محفوظ ہے، سنت بھی محفوظ ہے، امت کی شکل میں حدیث کی کتابیں بھی محفوظ ہیں. اسلام کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے. خود مسلمانوں کو اس وقت حقیقی بات ہے کوئی خطرہ نہیں ہے. دنیا نے اب یہ تسلیم کیا کہ کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر قبضہ نہیں کر سکتا، کرے گا تو وہ اللیگل ہوگا. تو مسلمانوں کو بھی دیکھا جائے تو اصلاً کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہ میں نے ساری چیزیں اس نوجوان کو سمجھائیں تو اس کی نقطہ نظری بدل گیا. میں نے کہا بھائی پازیٹیو سائڈ دیکھیں. تو یہی میں اب آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری قومی تربیت میں ہر وقت آپ دیکھیں گے کہ جو دانشور ہیں، جو مفکرین ہیں، جو بات کرنے والے ہیں، سوائے سازشوں کے وہ کوئی چیز ذکر نہیں کرتے. یہ تیسرا پہلو ہے جو ہمارے. اس پہ میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ضرور وہ ناکامی تھی ہمارے خاص طور پہ دینی طبقے کی، بیکاز ہم بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کے پرسپیکٹو سے جب چیزوں کو دیکھیں تو ان کا مین پرابلم اور جو سوال کریں گے وہ پھر یہ دینی طبقہ ہی ہے. دیکھیں نا عام عوام تو ریسیپینٹ کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن ان کو جو میسج پہنچانا تھا کس طرح پہنچا وہ دینی طبقے کی ذمہ داری ہے. تو وہ یہی بہت بڑا پرابلم ہے کہ ایک تو سیاسی جد و جہد کو ہدف بنا لیا، اور دوسرا یہ کہ جو ہماری ایگزسٹنگ پرابلمز ہیں ان کو بیرونی سازش، ہر چیز بیرونی سازش کے اوپر. یعنی کہ ابھی ایک ریسنٹ ٹریجڈی ہوئی، ایک قتل ہوا اسلام آباد میں، بڑا مشہور نور مقدم کا جو قتل ہوا. اب یقین جانے مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یہ جو آن لائن کچھ یوٹیوب کے اوپر بڑے مشہور چینلز بن چکے ہیں، یار ریحان بھائی وہ بھی کہ جی شیطان پرست بیرونی قوتیں، شیطان پرست قوتوں نے یہ کرایا، وہ شیطان کو قربانی کر رہا تھا، خفیہ طاقتوں نے یہ کیا، خفیہ طاقتوں نے وہ کیا. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہم جو ہماری معاشرتی برائیاں ہیں، جو سماجی برائیاں ہیں، ان کو اب اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ہم. اچھا اس پہ میرا سوال یہ آپ نے کبھی غور کیا ان کے ویوز کتنے ملتے ہیں انہیں؟ یعنی قوم سننا چاہتی ہے یہ باتیں لاکھوں، کیونکہ سنسنی خیز باتیں ہیں. وہ آپ کو تھوڑا سا بلیم سے ہٹا دیتی ہیں کہ چلو جی ہم تو ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن یہ بیرونی قوتیں جو ہیں اور خفیہ طاقتیں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں. یہاں پہ وہی جو آپ نے پہلی بات کی، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ مزید ایمفسائز کریں اور اس کو ریپ اپ کریں ہم، کہ ہمارا دینی طبقہ جن چیزوں پہ وہ بحثیں کرتے ہیں، جن چیزوں پہ ریحان بھائی آپس میں نفرتیں کرتے ہیں، جن چیزوں کے اوپر ٹی وی سے لے کے سوشل میڈیا تک لمبی لمبی گفتگویں ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کا ایمفسس انسان کے فرد کے کردار پہ کم ہوتا ہے، لیکن اس کا ایمفسس ظاہری چیزوں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، قوانین کو چینج کرنے پہ بہت ہوتا ہے. حمزہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میرا تو مشاہدہ یہ ہے، اور جو بات میں اکثر توجہ دلاتا ہوں، کہ بھائی ہمارے مذہبی لوگ بھی اور اکثر اوقات دانشور بھی جن موضوعات پہ بات کرتے ہیں، نہ ان کا دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے. یعنی ان میں سے ایک چیز کے بارے میں ہمارے ہاں جو فرقہ وارانہ ذہن ہے، جو بحث مباحثے ہوتے ہیں، جو مناظرے ہوتے ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آپ کو بھی قرآن مجید کو کھول کے دیکھ لیں، آپ حدیث کی کتابیں پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے نا، حضور بیان کرتے ہیں، کہاں پوچھیں گے
सवालात बयान कर दी, मुतय्यन तौर पे वो मामलात बयान करती हैं जहां वो पूछगछ करेंगे। वो चीजें शामिल ही नहीं है, यानी अल्लाह ताला जिन चीजों के बारे में पूछेंगे नहीं, आप उनके अंदर पूरी जिंदगी लगा रखी है। और रेहान भाई, शख्सियात के ऊपर, उनकी फजीलतों के ऊपर इतनी बात होती है। मैं जो किसी टीवी चैनल का प्रोग्राम लगाता हूँ, किसी एक शख्सियत की जिंदगी की और फजीलतों उससे बड़ा सानिया ये है कि जिसके ऊपर बात होनी चाहिए अल्लाह ताला की शख्सियत, उस पर बात नहीं होती। उस यानी ये बड़ा प्रॉब्लम, यानी तौहीद से की बात नहीं होती। यानी इस्लाम का बुनियादी ख्याल तौहीद से वाबस्तगी है। तो मैं तो यकीन करें, मैं तो खून के आंसू रोता हूँ जब ये देखता हूँ कि लोग अल्लाह ताला के मुतालिक बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। वो इनके अपने कुछ शख्सियात, और देखिए वो भी इसका एक सबब है, ये शयातीन जो होते हैं उनका जो कुरान मजीद में ये बात बयान हुई है, शैतान ने जो चैलेंज दिया था वो ये दिया था कि मैं तौहीद की सीधी राह पे बैठूंगा, अल्लाह ताला की तरफ आने नहीं दूंगा लोग। तो होता यही है कि सबसे आसान तरीका ये कि जो मुकद्दस शख्सियात हैं आप उन्हीं को महवर और मरकज बना दें। यानी सबसे बड़ी इसकी मिसाल तारीख में कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। यानी जो हस्ती एक बहुत बड़ा पैगंबर है जिसके अजमत में कोई कलाम नहीं है, 5 बड़े पैगंबरों में जिसका शुमार होता है, आपने माज़अल्लाह उसको अल्लाह ताला का बेटा बना दिया। और गोया के लोग हर मौके पे आप देखिए कभी मसीह हजरात को जीसस का नाम देते हैं, अल्लाह ताला का नाम ज़ेरे बहस ही नहीं आता। तो मुसलमानों ने भी उस मॉडल को बिल्कुल कॉपी किया है। तो ये भी करने का काम है कि तवज्जो दिलाई जाए कि भाई अगर आपने कुछ करना ही है मजहब के नाम के ऊपर कैरेक्टर बिल्डिंग के अलावा, तो अल्लाह ताला के साथ जिंदा ताल्लुक पैदा करना है। बाकी जो हजरात का असल मुकाम है और उनकी अजमत तो बेपनाह है, इसमें कोई शक नहीं। एक तो ये कि उनसे बड़ी मोहब्बत का और दुआ का ताल्लुक रखा जाए, और दूसरा ये कि उनके उसवा हसना की पैरवी की जाए। यानी असल में रिलेशन ये है। और रेहान भाई, जो मेन हमारी फलाह का बायस बनेगा या दुनिया में भी इज्जत का बायस बनेगा, वो तो इखलाकी तज़किया है ना, जिसके अंदर आता है कि सच बोलना चाहिए, धोखा डिसीव नहीं करना चाहिए किसी को, जुल्म नहीं करना चाहिए किसी पे, किसी की पीठ पीछे आपको उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो कि यूनिवर्सल इंसानी अखलाकियात का भी हिस्सा है, और अल्लाह ताला ने भी इनको क्रूशल ठहराया है। क्रूशल यानी कि झूठ नहीं बोलना कितनी कॉमन सी बात है। मैं अर्ज करूं, देखिए ये तो अल्लाह ताला का ही मामला नहीं है हमजा। जो इब्न खुल्दून है, जिसे दुनिया मानती है कि पहला सोशल साइंटिस्ट है, उसने बतौर कानून ये बात बयान की और बिल्कुल ठीक बयान की है कि दुनिया में इखलाकियात बुनियादी फंडामेंटल मुकदमा है कि जिसके ऊपर अल्लाह ताला कौमों के उरूज ज़वाल का फैसला करते हैं। जो कौम को ये कहते हैं कि इखलाकी तौर पे पस्त है, वो हमेशा ज़वाल की तरफ जाएगी, और जो कौम इखलाकी तौर पे अच्छी है वो नेचुरली उरूज की तरफ जाएगी। ये फंडामेंटल कानून है, ये फंडामेंटल कानून है। इस कानून को वायलेट करके हम कोई खैर नहीं पा सकते। अच्छा, आप रैप अप करना चाह रहे हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप कुछ सोल्यूशन के ऊपर भी आ जाएं, अगर आप एग्जैक्टली मैं चाह रहा था कि वो सोल्यूशन हम डिस्कस करें, और फर्क ना बड़ी मायूस कुन जगह से बात खत्म होगी अगर ये खत्म की हमने। नहीं, सोल्यूशन तो बहुत जरूरी है डिस्कस करना, लेकिन उससे पहले सिर्फ मैं इतना अर्ज कर दूं लोगों के लिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम जरा कुछ ज्यादा वो हो गए हैं कि यार इतने, आप देखें कि झूठ को हमने नेशनल लेवल पे एक्सेप्ट कर लिया, चाहे वो हमारे सियासतदान हो, मीडिया हो, हमने बदअखलाकी को एक्सेप्ट कर लिया। वो भी हमारे कलेक्टिव बिहेवियर के इंडिकेटर से बड़ा आराम से पता लग जाता है। हमने धोखाधड़ी, फरेब, इसको भी एक्सेप्ट कर लिया, हमारी बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर हर दूसरे दिन आता है। तो हमने अपनी बजाय कि हम अल्लाह ताला की तरफ देखते और ये कहते हैं कि हमें इंडिविजुअली अपने आप को इम्प्रूव करना है तभी सोसाइटी इम्प्रूव करेगी, हमने कहा यार चलो खैर है चलता है, और हमने उसको नॉर्मलाइज कर दिया। ये और ज्यादा पस्ती का मकाम है, कंसिडरिंग जो आपने पहली बात की कि दुनिया को हम ये बताते हैं कि हम अल्लाह ताला के पैगाम के अलम बरदार हैं दुनिया के अंदर, और वी आर द फ्लैग बेयरर्स। तो फिर ये छितरौल तो बनती है ना जो हो रही है। इसका सोल्यूशन रेहान भाई क्या पॉसिबल हो सकता है, जहां जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है? देखिए, सोल्यूशन के 2-3 पहलू हैं। एक तो मैंने जैसा कि अर्ज किया था कि मजहबी पहलू से हमें बात करनी होगी, और दूसरा ये कि कौमों का उरूज ज़वाल बहरहाल एक समाजी मसला भी है, तो उसको समाजी पहलू से भी एड्रेस करना है। मैं चाहूंगा कि पहले मैं समाजी पहलू से बात करूं, इसलिए कि इसकी भी बड़ी अहमियत है। देखिए, हमारे यहाँ होता यह है कि जो लोग कुछ साहिब सलाहियत होते हैं, जिनके अंदर अल्लाह ताला ने ये इज्तिमाइयत का कुछ शऊर दिया होता है, वो जब भी कुछ करना चाहते हैं तो सियासत के मैदान में उतर जाते हैं। और सियासत के मैदान में जाहिर है कि जिस दर्जे की सूरत हाल है जिसको आप बयान कर चुके हैं, तो हमने तो ये देखा है कि जो कोयला में कान में गया वो कोयला ही हो गया। अभी तक का तजर्बा तो यही है कि कोयले की कान में बड़े अच्छे से अच्छा भी जब आदमी जाता है
تو اس کے منہ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ آخر میں کالا کی ملی بھی ہوتی ہے، وہ اخلاقی طور پہ خود ہی پست ہو جاتا ہے، تو وہ سماج کو نہیں بدل پاتا، حکومت کو بھی نہیں بدل پاتا، وہ عوام کو کوئی خیر بھی نہیں دے پاتا، بلکہ ایک اور برے آدمی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے ہمارا ذہیبت دل ٹوٹتا ہے لوگوں کا. تو اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ سماج کو فوکس کیا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگیاں وقف کریں، کچھ لوگ تعلیم کے لیے وقف کریں، کچھ سیاسی شعور کی بیداری کے لیے اپنی زندگی وقف کریں. اس میں ظاہر ہے کہ ڈیموکریٹک ویلیوز پہ ہمیں بات کرنی ہوگی، رول آف لا کے اوپر بات کرنی ہوگی، ہمیں اس طرح کی الیکشن جو ہے منصفانہ ہو، اس طرح کی چیزوں کے اوپر بات کرنی ہوگی. صحت کے شعبے میں کچھ لوگوں کو جانا چاہیے اور زندگی اس میں لگانی چاہیے. اسی طریقے سے قانون کے جو معاملات ہیں، عدالتوں کے، پولیس، تو اس پہ طریقہ یہ ہے، پولیس ریفارمیشن کی میں بات کر رہا تھا، طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی لگائیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بس فیس بک کے اوپر آپ نے چند سطریں لکھی، یا آپ نے کسی نشست کے اندر کچھ بیٹھ کے دل کے پھپوڑے کھول لیے اور آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں، زندگی لگانی پڑتی ہے. اچھا، جو لوگ زندگی لگائیں گے، پھر ضروری یہ ہے کہ معاشرے کے جو کچھ طبقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو معاشی طور پر مضبوط کیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ پھر ان کو سپورٹ کریں. اس لیے کہ دیکھیے دنیا میں یہی ہوتا ہے، یا تو حکومت جدید مغرب نے جو اس کا سولوشن نکالا ہے کہ تھنک ٹینک انہوں نے بنا لیے ہیں، اور وہاں پہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں اور پھر وہ ان کو سپانسر کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. تو حکومت تو یہاں نہیں کر رہی، یہاں تو یہی طریقہ ہے کہ لوگ انڈیویجلی پھر سپورٹ کریں ایسے لوگوں کو کہ جو یہ کام کر رہے ہیں. تو ایک چیز تو یہ ہے جو ہمیں اس پہلو سے کرنی ہوگی، سماج کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں سیاست کو فوکس کر لیا جاتا ہے، سیاست سے ہٹیں اور سماج کے اوپر کام کریں. دوسری چیز یہ کہ جو مذہبی پیرائے میں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ دیکھیے اہل علم اپنی ذمہ داری کو پہچانے. اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے قرآن مجید میں اہل علم کو، علماء کو، وہ یہ ہے کہ وہ دین میں گہری بصیرت پیدا کریں. سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تفقہوا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ وہ دین میں گہری بصیرت پیدا کریں اور اس کے بعد وہ اپنی قوم میں منذر بن کے لوٹیں اور آخرت کا انتظار کریں. آخرت کا انتظار کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اللہ کے حضور ایک روز پیش ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا جواب دینا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ. پھر جو قرآن مجید کے ڈوز اینڈ ڈونٹس بالکل کلیئر قرآن مجید نے بیان کی، اس کو لوگوں کے سامنے لایا جائے. اس لیے کہ دیکھیے اصل پرسش اسی بنیاد پہ ہوگی. میں تو لوگوں کو اکثر یہ توجہ دلاتا ہوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ یہ جو تم دین کے نام پہ کر کے لائے ہو، یہ میں نے نہیں کہا تھا. جو میں نے کہا تھا وہ میں نے اپنی کتاب میں کھول کے بتا دیا تھا. اس طرح بتایا تھا کہ اعمال بیان کیے اور اس کے بعد کہا کہ اس کا بدلہ جنت ہے. تو اس سے زیادہ سرحد کیا کی جائے گی؟ یہ صاف کہا تھا کہ یہ میرا حکم ہے، میری پسند ہے، یہ کرو. یہ کہا تھا کہ بری چیزیں ان کا بدلہ جہنم ہے، یہ صالحین ہے، یہ ان کا طریقہ. یہ جس اسلوب سے بات سمجھائی جا سکتی ہے اللہ نے وہ ڈوز اینڈ ڈونٹ سمجھائے ہیں. تو ان کو معیار بننا چاہیے نیکی کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا. اس کی بنیاد پہ کسی شخص کا فیصلہ ہونا چاہیے. تو کریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے. یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اصل منصب کو پہچانے. فرقہ وارانہ کام یہ ان کا کام نہیں ہے کہ فرقہ واریت میں پڑے. ان کو انذار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یہی پوچھیں گے ان سے کہ تمہیں کام کیا دیا تھا، تم کر کے کیا آ رہے ہو. پھر اس میں ظاہر پرستانہ جو ایک اپروچ ہوتی ہے چیزوں کو، اس کو چھوڑنا ہوگا ہمیں. یعنی ہمیں ان چیزوں سے نکل کر اصل دین کی طرف آنا ہوگا. تو یہ چند موٹی موٹی چیزیں بھی اگر ہم اختیار کر لیں تو میں سمجھتا ہوں مذہبی پہلو سے بھی اور سیکولر پہلو سے، سیکولر مفہوم میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہرحال سماجی معاملہ ہے. تو سماج کی اصلاح کا راستہ جب ہم اختیار کریں گے تو دیکھیے قوموں کی تقدیر جو ہوتی ہے وہ یہ جو ہمارا نقطہ نظر ہے کہ کوئی ایک شخص آئے گا، حکمران آئے گا جو سب ٹھیک کر دے گا، یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، نہ آج تک ہوا ہے نہ آئندہ کبھی. یہ بات یاد رکھیے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کچھ کم سے کم 20 برس کی محنت ہو، اور اس سے زیادہ بھی وقت لگ سکتا ہے، لیکن اب اس وقت جو انفارمیشن ایج کی وجہ سے ٹول آ گئے ہیں، 20 برس بھی اگر کچھ لوگ لگ کے یہ محنت کر لیں، آپ دیکھیں گے کہ پوری نسل پیدا ہو جائے گی اور پھر وہ نسل چند برسوں کے اندر معاملات ہوتی. بالکل ریحان بھائی، 3 چیزیں میں نے حاصل کی اس گفتگو سے ابھی کہ اس کے سلوشن کے اندر نمبر 1 موسٹ امپورٹنٹ کہ انسان بجائے کہ کبھی ادھر کچھ بھڑاس نکال لی، کبھی ادھر 4 سینٹنس بول لیے، انسان معاشرے کی بہتری کے لیے اب ایک لائن آف ایکشن اپنے ذاتی اپنے لیے طے کرے اور پھر اس کو اپنی زندگی بنا لے. یہی وہ فارمولا ریحان بھائی جس کے تحت میں بڑا مشہور تھا، پہلے ہر چیز پہ بولتا تھا، میں ہر چیز پہ میں ایک
رائے ہوتی تھی میری. میں نے اسی پوائنٹ آف ویو کو اپنایا کہ نہیں, ایک چیز کو فوکس کرنا ہے. جو اب میرے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جتنا ہو سکے سمجھوں اور لوگوں تک پہنچاؤں, اور اس چیز کے لیے زندگی وقف کر دینی ہے. اور یہی پیغام آپ کا بھی یہی کام ہے کہ آپ نے بھی ایک لائن پکڑی اور اس پہ زندگی وقف کر دی. تو ایک میسج تو یہ لوگوں کو کہ یہ ٹویٹر کا دور, یہ فیس بک کا دور ہے, بہرحال اپرچونٹی ہے, 2 منٹ لگتے ہیں, ایک لائن لکھ لیتے ہیں آپ, اور اس کے بعد ایک سیلف سوتھنگ فیلنگ آ جاتی ہے کہ جی آئی ہیو ڈن مائی پارٹ. ٹھیک ہے, آواز اٹھاتے رہیں آپ, لیکن ایک چیز کو مقصد بنائیں جو اپنی بھی بہتری ہو جس میں, اور ملک کی بھی بہتری ہو. دوسری چیز ریحان بھائی جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ دینی طبقہ خاص طور پہ دینی طبقہ, وہ لوگوں کی شخصیات کی زندگی کی فضیلتوں کے بارے میں گفتگویں, سیکٹیرین ایشوز کے بارے میں گفتگویں, اعمال کی فضیلتوں کے, اذکار کی فضیلتوں کے گفتگو کی بجائے وہ لوگوں کو وہ انذار کرے جو قرآن نے کہا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا ہونا, قیامت کے دن کا ہونا, اس کے لیے اخلاقی تزکیے کا ہونا, اس سے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ, اور فرد پہ فوکس کریں بجائے کہ قوانین کی بحث, نظام بدلنے ہم نے, تاکہ فرد اپنے آپ کو امپروو کرے. تبھی پاسبل ہے کہ معاشرہ جو ہے بہتر ہوگا. تیسری چیز آپ نے بہت امپورٹنٹ کہی کہ ہماری ذہنیت میں بڑا گہرا گھس چکا ہے, ایک انسان آئے گا, ایک لیڈر آئے گا, ایک کوئی امام آئے گا, ایک شخصیت آئے گی جو ہمارے سارے مسائل کو سولو کر دے گی. ایسا نہیں ہے. ہم سب نے انڈیویجولی اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. ہماری دنیا کے اندر انڈیویجول بھلائی بھی اس کے اندر ہے, ہماری قوم کی بھلائی بھی اس کے اندر ہے کہ ہر بندہ اپنے اندر اب جھانکے, اور آخرت کی بھی بھلائی اسی بات پہ ہے کہ اپنے اعمال ہی تولے جائیں گے آپ کے, اور اس لیے اپنی انڈیویجول تزکیہ کریں, اس پہ فوکس کریں تو بہت بہتر ہے. اور دینی طبقہ اللہ کا واسطہ ہے, ذرا پلیز فرد کے اوپر آ جائے. تو ریحان بھائی یہ آج کی گفتگو کیونکہ ہم زیادہ لمبی نہیں کر سکتے, جتنا ہو سکتا تھا ہم نے ڈسکس کیا. آخر میں صرف میری یہ دعا ہے, اور آپ سے پھر کنکلوڈنگ کامنٹس چاہوں گا کہ ایز اے قوم, جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان کو سخت ناپسند ہے کہ آپ کہیں کچھ اور کریں کچھ. غیر مسلم جو دنیا میں کہتے ہیں ہم یا اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے معاذ اللہ, وہ شاید کچھ ایکسکیوز مل جائے ان کو آگے, کیونکہ وہ زبان سے بھی یہی کہتے تھے. لیکن ہمارا معاملہ بہت گھمبیر ہے, کیونکہ ہم زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہتے ہیں آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں, لیکن ذاتی اعمال میں وہ بہت کم نظر آتا ہے. تو میں تو بھیک مانگتا ہوں لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ کو, قیامت, قرآن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پلیز بہت سیریسلی لیں, اور اسی میں شاید ہماری بھلائی ہے, دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. ریحان بھائی کنکلوڈنگ کامنٹس, اور پھر ہم آج اس کو اینڈ کرتے ہیں. کنکلوڈنگ کامنٹس میرے جی بڑے ہی امید افزا ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جتنا کچھ میں نے عروج و زوال کے قوموں کے قانون کو سمجھا ہے, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ قوموں کا ایک سائیکل ہوتا ہے, جس طرح انسانی زندگی کا سائیکل ہے کہ ایک بچہ ہوتا ہے, پھر وہ نوجوان ہوتا ہے, پھر وہ جوان ہوتا ہے, پھر وہ مڈل ایج ہے, پھر بڑھاپا ہے, پھر اینڈ ہے. ہماری جو قوم ہے لکیلی اس وقت اپنے لڑکپن کے دور میں, نوجوانی کے دور میں ہے. 70-80 سال کوئی بڑی مدت نہیں ہوتی قوموں کے لیے. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ زندہ سیل پیدا ہو رہے ہیں, زندہ خلیے پیدا ہونا اصل میں نوجوانی کی علامت ہوتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اس وقت سوسائٹی میں بول رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. صرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ درست لائحہ عمل کیا ہے. یہی ہم خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اگر لوگ یہ لائن لے لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 20 سال کی بات بھی نہیں ہے, ہمارے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے. ورنہ اللہ نہ کرے اس دنیا میں جوان بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے یہی ہے کہ انشاءاللہ لوگ سنیں گے, اور بہت خیر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آئے گا. بالکل ریحان بھائی, تھینک یو سو مچ, اور آپ سے انشاءاللہ فردر بھی مزید موضوعات پہ گفتگو ہوتی رہے گی. فار ناؤ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ریحان بھائی, اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم, بہت شکریہ.